بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج ہم بات کریں گے مردے کے کفن کے متعلق۔ مرد کو 3 کپڑوں میں کفنانا سنت ہے: کرتا، ازار، چادر، اور عورت کو 5 کپڑوں میں کفنانا سنت ہے: کرتا، ازار، سربند، سینہ بند اور چادر۔ اب کرتا آگے پیچھے سے میت کے گلے سے لے کر پاؤں تک ہونا چاہیے، لیکن نہ اس میں کلی ہو نہ آستین۔ تخمیناً لمبائی یعنی اگلی اور پچھلی دونوں جانب ملا کر 5 گز سے 5.5 گز اور عرض 1 گز ہونا چاہیے۔ ازار سر سے لے کر پیر تک ہو، تخمیناً لمبائی 2.5 گز اور عرض 1.25 گز سے 1.5 گز ہونا چاہیے۔ چادر، اسے لفافہ بھی کہتے ہیں، ازار سے 1 ہاتھ بڑی ہو، تقریباً لمبائی 2.25 گز اور عرض 1.25 گز سے 1.5 گز ہونا چاہیے۔ سربند، لمبائی 1.5 گز اور عرض 1 گز سے تھوڑا کم، تقریباً 1 گز۔ اسے عورت کے سر اور بالوں پر ڈالتے ہیں، لپیٹتے نہیں ہیں۔ سینہ بند، زیر بغل سے لے کر رانوں تک چوڑا اور اتنا لمبا ہو کہ بند ہو جائے۔ اسے عورت کے بغل سے رانوں تک باندھا جاتا ہے، لمبائی 2 گز اور عرض 1.25 گز۔ مرد کے کفن مسنون میں تخمیناً 1.25 گز سے 1.5 گز عرض کا کپڑا 10 گز صرف ہوتا ہے، اور عورت کے لیے چادر کے ساتھ گہوارہ 21.5 گز، اور غسل کے تہہ بند اور دستانے اس سے جدا ہیں، اور بچے کا کفن اس کے قد کے مناسب حال لینا چاہیے۔ کفنانے کا طریقہ: کفن کو 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ لوبان وغیرہ کی دھونی دے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پہلے چادر بچھائی جائے، پھر ازار اور اس کے اوپر کرتا۔ کرتے کو درمیان سے چاک کر کے اس میں گلے کی جگہ بنا لی جائے۔ کرتے کا نچلا نصف حصہ یعنی آدھا حصہ ازار پر بچھایا جائے اور اوپر کا باقی حصہ سرہانے کی طرف رکھ دیا جائے۔ اگر میت عورت ہے تو چادر بچھا کر اس پر سینہ بند اور پھر ازار اور پھر کرتا بچھایا جائے۔ پھر غسل دیے ہوئے مرد کو تختے سے آہستگی سے اٹھا کر کفن پر لٹا دیا جائے، اور کرتے کا جو نصف حصہ سرہانے کی طرف تھا اس کو سر کی طرف الٹ دیا جائے، اور کرتے کا سوراخ گلے میں آ جائے اور پیروں کی طرف بڑھا دیا جائے۔ کرتا پہنانے کے بعد جو تہبند یا چادر سطر کے واسطے میت کے بدن پر ڈالی گئی تھی اسے نیچے سے نکال دیا جائے۔ اگر میت عورت ہے تو اس کے سر کے بالوں کو 2 حصے کر کے کرتے کے اوپر سینے پر ڈال دیے جائیں، ایک حصہ دائنی طرف اور ایک حصہ بائیں طرف۔ اس کے بعد سربند سر پر اور بالوں پر ڈالا جائے، اس کو نہ باندھا جائے نہ لپیٹا جائے۔ پھر سر اور داڑھی پر عطر وغیرہ کوئی خوشبو لگا دی جائے۔ یاد رہے کہ مرد کو زعفران نہیں لگانی چاہیے اور عورت کو تیز پھیلنے والی خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ پھر سجدے کی جگہوں پر یعنی پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلی، دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے پر کافور مل دیا جائے۔ پھر ازار کا بایاں پلہ کنارے میت کے اوپر لپیٹ دیا جائے۔ پھر ازار کا بایاں پلہ یعنی کنارہ میت کے اوپر لپیٹ دیا جائے۔ پھر دایاں پلہ لپیٹا جائے یعنی بایاں پلہ نیچے رہے اور دایاں اوپر۔ اگر میت عورت ہے تو ازار لپیٹنے کے بعد سینہ بند کو سینے کے اوپر بغلوں سے نکال کر گھٹنوں تک دائیں بائیں سے باندھ دیا جائے۔ پھر چادر اسی طرح لپیٹ دی جائے، پہلے بائیں طرف پھر دائنی طرف، یعنی بایاں پلہ نیچے رہے اور دایاں پلہ اوپر۔ پھر کسی کپڑے وغیرہ سے، پٹی وغیرہ سے پیر اور سر کی طرف کفن کو باندھ دیا جائے اور ایک بند کمر کے پاس بھی باندھ دیا جائے تاکہ راستے میں کفن نہ کھل جائے۔ قبر میں مردے کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد کفن کی یہ گرہیں کھول دی جائیں۔ یاد رہے کہ چھوٹے بڑے تمام عمر کے لوگوں کو کفن دینے کا یہی طریقہ ہے جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔
البتہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے مرا ہوا پیدا ہو، یعنی پیدا ہوتے وقت زندگی کی کوئی علامت نہیں پائی گئی، تو ایسے بچے کو قاعدے کے موافق کفن نہ دیا جائے بلکہ کسی ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ اگر کسی مرد کو فقط 2 کپڑوں آزار اور چادر اور عورت کو فقط 3 کپڑوں آزار چادر سربند میں کفن دیا جائے تو یہ بھی درست ہے، اور اتنا کفن بھی کافی ہے۔ کسی مجبوری اور لاچاری کے بغیر اس سے کم کپڑوں میں کفن دینا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری اور لاچاری ہو تو مکروہ بھی نہیں۔ کسی انسان کی قبر کھل جائے یا اور کسی وجہ سے اس کی لاش قبر سے باہر نکل آئے اور اس پر کفن نہ ہو تو اس کو بھی مسنون کفن دینا چاہیے، بشرطے کہ وہ لاش پھٹی نہ ہو، اور اگر پھٹ گئی ہو تو صرف کسی کپڑے میں لپیٹ دینا کافی ہے، مسنون کفن کی حاجت نہیں۔ کفن کے متعلق اہم تنبیہات سن لینی چاہیے۔ میت کو غسل دینا، کفن دینا، اس پر نماز جنازہ پڑھنا اور دفن کرنا فرض کفایہ ہے۔ مرد و عورت کے لیے کفن کا کپڑا سفید ہونا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ سفید کپڑے پہنا کرو، وہ تمہارے لیے اچھے کپڑے ہیں، اور انہی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ سنن ابو داؤد، ترمذی اور سنن ابن ماجہ تینوں میں یہ روایت ملتی ہے۔ مرد کے لیے خالص ریشمی یا زعفران یا اصفر سے رنگے ہوئے کپڑے کا کفن مکروہ ہے، عورت کے لیے جائز ہے۔ کفن کے لیے نیا کپڑا خریدنا ضروری نہیں ہے۔ اگر گھر میں سفید کپڑا موجود ہے اور پاک صاف ہے تو اسے کفن بنانے میں حرج نہیں۔ کفن کا کپڑا اسی حیثیت کا ہونا چاہیے جیسا مردہ اکثر زندگی میں استعمال کرتا تھا۔ تکلیفات فضول ہیں۔ اپنے لیے کفن تیار رکھنا مکروہ نہیں، البتہ قبر کا تیار رکھنا مکروہ ہے۔ تبرک کے طور پر آب زمزم میں عطر کیا ہوا کفن دینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ باعث برکت ہے۔ کفن میں یا قبر کے اندر عہد نامہ یا اپنے پیر کا شجرہ یا کوئی دعا رکھنا درست نہیں، البتہ کعبہ شریف کا غلاف تبرکن رکھ دینا درست ہے۔ اگر کعبہ شریف کے غلاف کے اوپر کلمہ یا قرآنی آیات لکھی ہوں تو وہ کفن یا قبر میں رکھنا درست نہیں۔ اسی طرح کفن پر یا سینہ پر یا پیشانی پر کافور سے یا روشنائی سے کلمہ وغیرہ قرآنی آیت یا کوئی اور دعا لکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ میت کے پھٹنے سے بے حرمتی ہوگی۔ بعض لوگ کفن میں بھی عطر لگاتے ہیں اور عطر میں بھیگی ہوئی کوئی چیز میت کے کان میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ سب جہالت ہے، جتنا شریعت میں آیا ہے اس سے زائد نہیں کرنا چاہیے۔ مرد کے جنازہ پر چادر ڈالنا ضروری نہیں، اور نہ ہی یہ چادر کفن میں داخل ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی چادر ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے۔ عورت کے جنازے پر چادر ڈالنا پردے کے لیے ضروری ہے، مگر یہ چادر بھی کفن میں داخل نہیں ہے، کوئی سی بھی چادر ڈالی جا سکتی ہے۔ جنازے پر قرآنی آیات، کلمہ اور دعاؤں والی چادر ڈالنا جائز نہیں ہے، اس سے بے حرمتی ہوتی ہے۔ میت کے غسل اور کفن وغیرہ سے جو سامان اور کپڑا بچ جائے تو اگر وہ میت کے ترکہ سے لیا گیا تھا تو اسے ترکہ میں شامل کرنا چاہیے، یا جس نے اپنے پیسوں سے خریدا تھا اسے واپس کرنا چاہیے۔ یوں ہی پھینک دینا یا ضائع کرنا یا کسی دوسرے کو دے دینا جائز نہیں ہے۔ میت کو کفنانے کے وقت مرد ہو یا عورت پاجامہ اور ٹوپی پہنانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عمامہ دینا بھی مکروہ ہے، جیسا کہ بعض جگہ علماء اکرام اور سرداروں وغیرہ کی میت کو کفن کے 3 کپڑوں کے علاوہ 1 عدد عمامہ بھی دیتے ہیں۔ میت کو کفن دینے کے بعد امام مسجد کا لکھا ہوا خط میت کے ہاتھوں میں رکھنا بے اصل اور لغو ہے، اس لیے جو شریعت میں باتیں نہ پائی جاتی ہوں ان سے بچنا ضروری ہے، اور جو شریعت نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جن باتوں کو کرنے کے لیے کہا ہے ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ ایک آخری بات سب سے اہم ہے، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے ان میں جو شریعت نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے لوگ ان کو ترک کر دیتے ہیں،
اور جن کو نہیں کرنا چاہیے، شریعت نے ان کو کرنے کے لیے کہیں بتایا ہی نہیں ہے، نہ کسی حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی قرآن سے ثابت ہے، ان کو لازماً کیا جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ میت کا جو چہرہ دکھاتے ہیں، مرد ہے تو ہم باہر دکھا سکتے ہیں، لیکن اگر عورت ہے اور اس کا چہرہ دکھانا ہے تو اس کا چہرہ ہمیں پردے میں دکھانا چاہیے اور محرم کو دکھانا چاہیے، غیر محرم کو نہیں دکھانا چاہیے۔ بہتر ہے کہ اگر عورت کا چہرہ دکھایا ہی نہ جائے۔ امید ہے آپ کو یہ میری بات اچھی لگی ہوگی۔ ایصال ثواب کے لیے آگے شیئر ضرور کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔